نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلک وصحابک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد جزا الله عنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا محمدا ما هو أهله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم. ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جو ٹاپک لے کر آیا ہوں اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے تزکیہ نفس اصل تصوف. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں پر تزکیے کا لفظ استعمال کیا ہے. قد افلح من تزکیٰ، ٹھیک ہے. اور تزکیہ کہتے ہیں، پہلے تو آپ یہ جان لیجیے تزکیہ کا لفظی معنی کیا ہے. تزکیہ کا لفظی معنی ہے اپنے آپ کو ستھرا کر لینا، اپنے آپ کو پاک کر لینا، اپنے آپ کو سدھار لینا، تزکیہ کرنا. اللہ فرماتا جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا، وہ فلاح پا گیا. اور تصوف اور تزکیہ یہ اس لیے میں نے کو ریلیٹ کیا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جب اس کا ترجمہ کیا گیا تو تصوف، تزکیہ کا ترجمہ جو ہے وہ جو فارسی کے اندر بنا وہ تصوف ہی ہے. اب تزکیہ کا مطلب بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، سدھارنا ہے، ستھرا کرنا ہے. اور جو تصوف ہے اس کی بھی کام ہے اصلاح باطن. وہ بھی بیس کرتا ہے آپ کے باطن کے اوپر، وہ بھی روح کی بات کرتا ہے، اور یہاں پر بھی روح کی بات ہے. اب جب روح کی بات آتی ہے تو اس میں آپ کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ روح اصل کیا ہے. انسان دو چیزوں سے ماخذ ہے، ایک مادہ ہے، ایک روح ہے. آگ، پانی، ہوا اور مٹی، اور پانچواں ہے اس کا نفس، جو کہ یہ آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے تخلیق ہے. اس کا رجحان، اس کا میلان اس کی طرف ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ اور نفس مرضیہ. 5 اس کے درجے جو ہیں بتائے گئے ہیں، جو میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو. اب صرف ایک ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کے طور پر آپ کو یاد دہانی کرا کیونکہ ٹاپک سے ریلیٹ ہے. اب نفس کا میلان جو ہے مادے کی طرف ہے. ہمارا جسم جو ہے یہ مادہ ہے نا جی، مٹی سے ہے، اور مٹی کی طرف ہی اس کا میلان ہے. مٹی سے ہی کھاتا ہے، مٹی کے اندر اسے جانا ہے، مٹی سے ہی بنا ہے. اور اس جسم کو، اس نفس کو کنٹرول کرنے کا کام اس کا ہے. دماغ جو ہے، جو پلان کرتا ہے، جو سوچتا ہے، نفس اس کے مطابق جو ہے معاملہ کرتا ہے. اور یہ جو قلب ہے یہ نور کی اماج کا ہے، یہ نور کے لیے ہے. اب جب ہمارا میلان، ہمارا رجحان بہت زیادہ جب مادیت کی طرف ہوگا، میٹریلسٹک جب ہم ہو جائیں گے تو ہمارے اوپر ہماری نفسانی خواہشات غالب آ جائیں گی، غلبہ ہو جائے گا اس کا، اور ہماری جو دوسرا حصہ ہے اس کے طرف سے ہم بے خبر ہو جائیں گے. جب انسان کو دنیا کے اندر، پہلا انسان جب دنیا کے اندر آیا تھا تو اس نے یہ سوچا کہ میں کیا ہوں، میرا اوریجن کیا ہے، میں کہاں سے ہوں، اور میں نے جانا کہاں ہے، میری ڈیسٹینیشن کیا ہے، میں نے یہاں پر رہ کر بود و باش کیسے کرنی ہے، رہن سہن کیسے کرنا ہے. یہ سوال اس کے اندر اٹھا، اور اس کا سوال کا جواب بھی پھر رب نے اس کے اندر سے ہی اس کو دیا. سوچ بچار کے ساتھ اس نے راستے نکالے، اور آہستہ 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 ان سے یوٹیلائز ہونا شروع ہو گیا.
تو روز اول سے پہلے انسان سے آج کے انسان تک اس کا جو مرکز اور محور رہا وہ صرف اور صرف اس کی بود و باش کا معاملہ تھا، اپنے جسم کو سجانے سنوارنا، کھانا پینا اور اس کی بقا کا معاملہ تھا۔ اس کے لیے مختلف طریقہ کار اختیار کیے گئے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جدت آتی گئی۔ بیس ایک ہے، سورسز، ذرائع اور طریقہ کار مختلف ہوتے گئے۔ مٹی مٹی کی طرف کھنچ رہی ہے، مٹی مٹی کو کھا رہی ہے، مٹی مٹی کو بنا رہی ہے، مٹی مٹی کی طرف رجحان کر رہی ہے۔ تو یہ ہے نفس۔ اور دوسرا حصہ ہے، اور اس سے پہلے ایک بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ بتا دوں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس پہلے انسان سے لے کر اس آخری انسان تک جنہوں نے بھی تحقیق کی، ہم انہی تحقیقات کے اوپر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور اس کے اندر کسی قسم کی اور ماڈیفیکیشن یا اور کسی قسم کی اس حوالے سے سچ ہم نے چھوڑی ہوئی ہے، صرف انہی کے پیٹرن کے اوپر چل رہے ہیں۔ جبکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم غور و فکر بہت ہی کم کرتے ہو، اور جو غور و فکر کرتے ہیں میں ان کے دماغ کی راہ کھول دیتا ہوں۔ دوسرا حصہ ہے روح۔ روح جو ہے یہ امر اللہ سے ہے، امر ربی سے ہے، اس کا تعلق امر ربی سے ہے، اور یہ مخلوق ہے، بذات خود یہ مخلوق ہے، اس کو فنا نہیں ہے، لامحدود ہے۔ فنا جسم کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل روح ذائقۃ الموت نہیں کہا گیا، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ روح جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے، یہ امر ربی میں سے ہے، رب کے امر میں سے ایک امر ہے جو کہ کن فیکون۔ اور کیا تم سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، تو ان سے کو تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے، اتنا کہہ دو یہ امر ربی ہے، اللہ کے امر میں سے ہے، اللہ ارادہ کیا اور یہ ہو گیا۔ اب یہ لامحدود ہے، اس کی عمر بھی لامحدود ہے، انفینٹ ہے، اس لیے اس کو موت نہیں ہے، فنا نہیں ہے۔ اسی لیے جب آپ کوئی دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے ہیں تو آپ کا عمل جو ہے آپ کو زندہ رکھتا ہے۔ جتنے اولیاء اللہ گزر گئے، جتنے صالحین گزر گئے، ذاکرین گزر گئے، عابدین گزر گئے، زاہدین گزر گئے، سب کے سب جو ہے جنہوں نے نیکی کے کام کیے، رب نے ان کے نام کو زندہ رکھا، یعنی ان کی روح کو زندہ رکھا، اور لوگ ان کے اس فیض سے مستفیض ہوتے رہے۔ تو مادہ اور روح۔ اب ہم بات کر رہے ہیں روح کے اوپر، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، ستھرا کر لیا، وہ فلاح پا گیا۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، پاک ہو گیا، ستھرا ہو گیا، میں نے پھر اس کو توفیق دی اپنے نام کے ذکر کرنے کی، اور اس نے پھر نماز پڑھی۔ یعنی پہلا کام ہے پاک ہونا، بدن کا بھی پاک، سوچ کا بھی پاک، قلب کا بھی پاک، ہر طرح سے پاکی اپنے اندر لے کر آنی۔ جب یہ پاکی آپ کے اندر آ گئی تو دوسرا کام کیا ہوا؟ دوسرا کام جناب، آپ نے اپنے رب کے ساتھ کنیکشن کر لیا، اور رب نے آپ کو اپنا نام جو کہ اللہ ہے اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اب اس میں کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی اللہ اللہ کہتا ہے، کوئی یا اللہ، کوئی استغفر اللہ کہتا ہے، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ مختلف طریقہ کار ہیں رب اپنی تسبیح کرنے کی، اپنے نام کا ذکر کرنے کی اس کو توفیق دیتا ہے۔ تو روح کی غذا اس کو مل رہی ہے، مٹی کی غذا مٹی، نفس کی غذا نفس۔ تو روح کی غذا کیا ہے؟ ذکر الہی۔ روح کی غذا ذکر الہی ہو گیا۔ اب جب ایک انسان کی روح پاک ہو جاتی ہے، جب اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، اپنا تزکیہ کر لیتا ہے، ستھرا ہو جاتا ہے، تو رب اس کو اپنے نام کی توفیق دیتا ہے، اپنے نام کو ذکر کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ جب وہ اپنے نام کا ذکر کرتا ہے، رب کے نام کا ذکر کیا کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر رب اس کو نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ ہے وہ اصل نماز، یہ ہے وہ اصل صوف، یہ ہے وہ اصل تصوف، یہ ہے صلاح۔
اصل صلاح یہ ہے. صلاح کا لفظی معنی نماز نہیں ہے، دعا ہے، دعا. لیکن جب نماز کے اندر ایک انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کو وہ تمام قسم کے جو معاملات ہیں اس کے سامنے اوپن اپ ہو جاتے ہیں. وہ انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ، انتہائی بندگی اور عاجزی کے ساتھ، انتہائی خشیت الہی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے. تو اس کے پہلے اس نے 2 مدارج طے کیے، یعنی اس نے سب سے پہلے اپنے آپ تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا. پھر اس کے بعد رب نے اس کو اپنے نام کی توفیق عطا فرمائی تو اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا. جب اس کا ذکر بڑھا اب اسے ترغیب ہوئی نماز پڑھنے کی، نماز کو قائم کرنے کی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. تو وہ راکعین کے اندر آ گیا، جھکنے والوں کے اندر آ گیا، عاجز بندوں کے اندر آ گیا. تو پھر وہ اس نے مکمل اطاعت اور بندگی کے ساتھ نماز کو ادا کیا. تو یہ ہوئی اس کی نماز، یہ ہوئی فصلہ اس کی نماز. رب نے اس کو فلاح دے دی. اذان میں آپ سنتے ہیں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح. آؤ صلاح کی طرف، نماز کی طرف آؤ، آؤ فلاح کی طرف، بھلائی کی طرف آؤ. تو یہی تو ہے، یہی تو تزکیہ ہے. میرے محترم بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا. جس پوائنٹ پہ میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں نا، اگر آپ نے وہ نقطہ پکڑ لیا تو پھر لطف آئے گا آپ کو قرآن پڑھنے کا، لطف آئے گا نماز پڑھنے کا، لطف آئے گا ذکر کرنے کا، لطف آئے گا آپ کو دنیا میں زندگی گزارنے کا. ایک بات تو طے ہے، جو رزق آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہوا ہے وہ مل جانا ہے، پریشانی کا آئے گی. جو تکلیف آپ کی قسمت میں آنی ہے، جو خوشی آپ کو ملنی ہے وہ لکھی جا چکی ہوئی ہے، وہ طے ہے، ڈیسائیڈڈ ہے. اب چاہے جو مرضی کریں، ایک مصیبت رب کی طرف سے آپ کے اوپر آنی ہے. سارے زمانے کے اکابرین سب کو، اللہ والوں کو، سب کے سب پیروں کو، بابوں کو، حاجیوں کو، جو بھی ہیں، جنتر منتر کرنے والوں کو، سب کو اکٹھا کر کے اس تکلیف کو آنے سے روک کے دکھائیں. نہیں روک سکتے، نہیں روک سکتے. اور جو ملنا ہے آپ کو اس کو بھی روک کے دکھائیں، نہیں روک سکتے. ہماری صبح جو ہے تکلیف میں ہوتی ہے، ہماری رات تکلیف میں ہوتی ہے. رات کو جب ہم سونے لگتے ہیں تو ڈھیروں ہمارے دل کے اوپر بوجھ ہوتے ہیں. سب سے پہلے فائنینشل، ڈومیسٹک، سوشل، ٹھیک ہے جی، پرسنل، اور اس کے بعد حسد. یہ پروفیشنل جیلسی جو ہوتی ہے یہ بڑی نامراد چیز ہوتی ہے. یہ سب چیزیں، محرومیاں، انیکوالٹیز، یہ ہمارے اندر چھپی ہوتی ہیں. اور ہم اپنے دل کے اوپر بوجھ لے کر، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے میری بے عزتی کر دی، اس نے میری انسلٹ کر دی، اس نے میرا یہ کر دیا، اس نے میرا یہ کر دیا، اب یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تو رات جب آپ سوچتے ہیں اور بے شمار برا سوچتے ہیں اور برا سوچ کر سوتے ہیں تو نیند بھی خراب، صحت بھی خراب، اور صبح جب اٹھتے ہیں تو فکر میں اٹھتے ہیں. ایک دم سے آپ بستر سے اٹھتے ہیں اور وہی فکریں آپ کو پتہ رہی ہوتی ہیں، فائنینشیل ایشوز، ڈومیسٹک ایشوز، سوشل ایشوز، جاب کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے پرسنلز جو ہے سارے کے سارے، اور وہ اسی تانے بانے میں زندگی گزرتی ہے. اور وہ آپ روزی روٹی کما کے تو لا رہے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہے، اس میں سکون نہیں ہے، آپ کے دل کو سکینہ نازل نہیں ہو رہا اس میں. تو ایسا رزق کس کام کا جو آپ کو سکون نہ پہنچائے؟ ایسی روٹی روزی کس کام کی جو آپ کو سکون نہ پہنچائے؟ ذرا سوچیے گا اس بات کو. تو رب کہتے ہیں کہ جب میں کسی سے بھلا کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کے دل اور اس کی برائی کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں. اب اس کا دل جو ہے برائی کی طرف جائے گا ہی نہیں. یہ پاک تزکیہ کیے ہوئے دل کی میں بات بتا رہا ہوں. جب ایک انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کا دل اس کی طرف نہیں جاتا. گناہ جو ہے وہ ہو جانا، غلطی لغزش کا ہو جانا ایک بات ہے، لیکن اس ارادے کے ساتھ گناہ کرنا یا اس ارادے کے ساتھ کسی غلطی کو بار بار دہرانا
کہ توبہ کر لوں گا. یہ جرت تو دیکھیے، یہ کتنی بڑی جرت ہے کہ کس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو اٹیچ کر رہے ہیں؟ رب کے ساتھ. آپ کہہ رہے ہیں میں یہ گناہ کر رہا ہوں، توبہ کروں گا اور وہ معاف کر دے گا، اور پھر گناہ کرنے کی جرت کرنا اندر. یہ ہے بات. لیکن جب آپ کا تزکیہ ہو جاتا ہے نا، جب آپ کا قلب جو ہے وہ ستھرا ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے، اس کے اندر نور ایمان آ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس کے اندر سما جاتی ہے، رب کی ذات اس میں سما جاتی ہے، تو پھر آپ کا دل اس برائی کی طرف، اس گناہ کی طرف، اس غلطی کی طرف جائے گا ہی نہیں. خدشات پیدا ہو جاتے ہیں، خدشے لگ جاتے ہیں آپ کو کہ اگر میں نے یہ کر دیا تو یہ ہو گیا، تو اگر یہ کیا یہ ہو گیا، تو اگر یہ کیا یہ ہو گیا، تو یہ تو اگر مگر تگر آپ کو روک لیتا ہے اور آپ بچ جاتے ہیں. یعنی آپ کو فلاح مل گئی، آپ نے فلاح پا لی. آپ کے دل کے اندر خیال کا بھی آ جانا، آپ کی سوچ کے اندر کسی پلان کا آ جانا، یہ بھی آپ کے اندر تزکیے کی کمی ہے، بھی کمی ہے. اگر آپ کا دل، اگر آپ کا دماغ آپ کو برائی سے نہیں روک پا رہا اور آپ بے دھڑک کیے جا رہے ہیں، تو جان لیجئے کہ آپ کا تزکیہ نہیں ہوا، آپ پاک نہیں ہوئے، ابھی آپ ستھرے نہیں ہوئے، آپ کے اندر ابھی کمی ہے. پھر سے اپنی کوشش کیجئے، استغفار پہ آئیے، ذکر پہ آئیے، اپنے رب کے سامنے جھک جائیے، اور پھر نواز دے گا. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ، اس جرت کے ساتھ آتے ہیں، تو یہ بہت بڑی جرت ہے، یہ بہت بڑی جرت ہے کہ آلمائٹی اللہ کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ آپ اس کو کم اور خود کو اوپر لے کے جا رہے ہیں کہ میں غلطی کروں گا، اس سے معافی مانگوں گا، معاف کر دے گا. کس بات کا مان ہے جی؟ کس بات کا؟ آپ کا مان کس بات کا ہے؟ کیا ہے آپ کے پلے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اب آئیے، میں تزکیے کے اوپر بات کر رہا ہوں، تزکیہ نفس کی بات کر رہا ہوں، تصوف کی بات کر رہا ہوں. یہ صوفی لوگ تھے جو پرانے وقتوں میں، جو اولیاء اللہ تھے، جو نیک لوگ تھے، انہوں نے جب اللہ کی راہ کو اختیار کیا تو لباس صوف پہنا تاکہ اپنے آپ کو ملامت کر سکیں، اپنے آپ کو نگلیکٹ کریں، خود سے کہیں کہ یہ میں کیا ہوں، اپنی ذات کے اندر اپنی نفی کرنا. جب انسان ایک بڑا اچھا لباس پہنتا ہے تو بار بار اس کو صحیح کرتا ہے، بار بار اس کو دیکھتا ہے، اپنی نوک پہ لگ سوارتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مجھے کون کون دیکھ رہا ہے. بیٹھتے وقت بھی اپنے لباس کو چنٹوں سے ایسے بچا کے رکھتا ہے. ہاں جی، تو یہ تفاخر، تکبر کی ایک جو ہے ایک نشانی ہے. اگر آپ، میں نے پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ تھوڑا سا ڈسٹنس رکھ کے بھی بیٹھتے ہیں، تھوڑا سا گیپ رکھ کے بیٹھتے ہیں، تو یہ آپ کا تکبر ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، میں تھوڑا سا ادھر کر کے بیٹھنا ہے. اب اکثر دیکھتے ہیں محفلوں میں لوگ بیٹھتے ہیں تو کرسی اپنی کھینچ کے ادھر کر لیتے ہیں، تھوڑی سی الگ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں. رب نے اب الگ ہی کر دیا ہے. کووڈ نے سب کو 6 فٹ کے فاصلے بھی کر دیا، 3 فٹ کے فاصلے بھی کر دیا. ہم الگ ہونا چاہتے ہیں نا، ہم سپریشن چاہتے ہیں، دوری، مجھ سے کوئی نہ ملے. ہم کوئی ہاتھ میں لا لے، ہم ہاتھ دھوتے رہتے ہیں. اب رب نے اسی کام پہ لگا دیا ہے. یہ کووڈ سے پہلے میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کسی سے ہاتھ ملانے کے بعد اس وقت ویٹ ٹیشو کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو ایسے صاف کرتے تھے. اور نماز پڑھنے کے دوران اگر جماعت میں کسی ایسے اپنے سے کم ہلکے لباس والے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑ گیا تو اپنی بازوؤں کو جھاڑا جاتا. ڈسٹنس دے کے بیٹھنا ہے، ڈسٹنس دے کے کھڑا ہونا ہے. ایسے سے لوگ ہیں وضو کر کے کھڑے ہوئے ہیں، جماعت کھڑی ہوئی ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب کوئی آئے اس بندے کے ساتھ کھڑا ہو، کیونکہ یہ تو خراج مشین پہ کام کر کے آیا ہوا ہے، میری وائٹ لباس ہے، یہ تو کالا ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا. نماز کس کام کی؟ نماز کہاں گئی؟ تزکیہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا. دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر اگر ایک انسان جو ہے افسر ہے، اگر ایک انسان اللہ والا ہے، اگر ایک انسان نمازی ہے، اگر ایک انسان دولت والا ہے،
اگر ایک انسان مرتبے والا ہے اور ایک انسان اس سے نیچے ہے تو اس کو مرتبے والا بنانے والا کون ہے؟ رب. اور اس کو نیچے رکھنے والا کون ہے؟ رب. وہ مرتبے والا کیسا بنا؟ جیسے کہ اس کے نیچے کوئی تھا، اس سے کم مرتبے پہ تھا تو بڑے مرتبے پہ آیا نا. کم دولت والا تھا تو بڑا دولت مند بنا نا. تو یہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہ کم دولت والے نہیں ہیں تو تمہیں دولت والا کون کہے گا؟ اگر کم رتبے والے نہ ہوں تو تمہیں رتبے والا کون کہے گا؟ اگر علم میں کم نہ ہو تمہیں عالم کون کہے گا؟ تو رب نے تمہیں عزت دی لیکن تم اس کی قدر نہیں کر رہے، تم تکبر میں آ گئے. جو ابلیس نے کیا وہی آپ کام کر رہے. جب میں اپنے آپ کو یہ سمجھنا شروع کر دوں کہ میں بہت عاقل، بالغ، بہت سمجھدار قسم کا انسان ہوں، عالم فاضل ہوں، تو سمجھیے وہ میرا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. وارث مان نہ کر وارثاں دا، رب بے وارثہ کر مار دے. رب اس جگہ سے آپ کو ذلیل کروائے گا، اس جگہ سے آپ کو گرائے گا آپ سوچ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے آپ. دیکھیے جانور اور جانور دونوں اپنے ساتھ ایک دوسرے کے سینگ میں سینگ پھنسا کر ٹکرے مارتے ہیں، لڑتے ہیں. انسان کے اندر یہی فرق ہے. ایک انسان آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں، غلیظ کہہ رہے ہیں، گندا کہہ رہے ہیں، بدتر کہہ رہے ہیں، آپ کی ذات کے اوپر قدغن لگا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ پوائس، نائس، صاف ستھرا کہہ رہے ہیں، تو آپ سمجھیے کہ اس کے دماغ کا خلل ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس نے اپنے اندر جھانکنا دیکھا ہی نہیں ہے، سوچا ہی نہیں کبھی. اس کو اس کی پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ایک بچہ جس نے سونے کا نوالا پیدا ہوتے سے چمچ سونے کا پکڑا ہے، 8 گاڑیاں گھر میں ہیں، ٹھیک ہے، ملازم ہیں، اس کو کیا احساس ہوگا ایک بھوک کا؟ اس کو کیا احساس ہوگا ایک پیدل چل کے جانے والے کا یا ایک لوکل میں جانے والے کا؟ اس کو کیا احساس ہوگا ایک چھوٹے گھر کے اندر بارش کے اندر اور سخت گرمی کے اندر ٹھنڈک اور پانی کا اور گرمی کا احساس ہونے کا؟ نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک تحفے کے طور پر، ایک انعام کے طور پر ہمیں عطا فرمائے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان ایک نبی کو بھیجا جو تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور تمہیں پاک کرتے ہیں، تلاوت قرآن کے ذریعے، آیات کے ذریعے تعلیم دیتے ہیں تمہیں حکمت کی، دانائی کی. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تو فرعون سے کہا کہ آؤ میں تمہارا تزکیہ کر دوں، آؤ میں تمہارا تزکیہ کر دوں اور تمہیں پاکی عطا کر دوں تاکہ تمہیں اس راستے پہ لگا دوں جس پر چل کر تم رب کو پالو. آؤ میں کر دوں. کیسے؟ اپنی گفتگو سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے اس کی کائنات کے معاملات تم تک آشکار کر دوں تاکہ تم اپنے آپ کا ستھرا پن لے کر رب کی طرف آ جاؤ. تو یہی تو کام مرشد کا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سراج منیرہ کہہ کر پکارا گیا، سورج اور چاند کا کام کیا ہے؟ سارے زمانے کے لیے، سارے زمانے کے لیے روشنی ہے، چاندنی ہے، سب کچھ ہے. ایسے ہی میرے نبی روحانیت کی زندگی کے اندر سراج المنیرہ ہیں. آپ کی شریعت مطہرہ کے 2 پہلو ہیں. آپ کی پوری نبوت کے اندر 2 پہلو ہیں، ایک شریعت مطہرہ ہے اور ایک آپ کی طریقت ہے. شریعت کیا ہے؟ کہ آپ نے تلاوت قرآن یعنی تلاوت آیات کر کے سنانی ہے، تعلیم کتاب کی تعلیم دینی ہے، تعلیم حکمت دینی ہے اور تزکیہ کرنا ہے. یہ تعلیم حکمت کے 2 شعبے آ جاتے ہیں، ایک تزکیہ ہے اور ایک جو روحانی فیوز برکات ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ پوری کائنات کے لیے جو ہے آپ رحمت اللہ عالمین بن کے بھیجے گئے ہیں اور سب کے لیے ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، چاہے وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، سب کے لیے. جو آپ کو فالو کرتا ہے، جو آپ کو مانتا ہے، وہ فائدہ لے لیتا ہے. آپ کی جو طریقہ کار ہیں، آپ کی جو حکمت ہے، آپ کی جو تعلیم ہے، اس کے اوپر کوئی بھی غیر مسلم بھی اگر اس کو فالو کرتا ہے تو وہ دنیاوی فائدہ لے لیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں
روزانہ آپ پڑھتے ہوں گے، آپ گوگل آپ کے پاس ہے، آپ کے اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ریسرچ آ رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے طریقہ کار کو فالو اپ کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ہو گیا کہ ایک عام عوام الناس کے لیے، تمام ناس کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، کہ آپ کے طریقوں کے اوپر چلیں اور اپنی زندگی کو درست کر لیں۔ نمبر 2، آپ کی طریقت کے اوپر کون عمل کرے گا؟ آپ کی برکاتوں پر یوز کس کو ملیں گی؟ تزکیہ کس کا ہوگا؟ جو ایمان والا ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض سے مستفیض ہو کر، آپ کے وہ نور سے مستفیض ہو کر اپنے قلب کا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لے گا اور پھر وہ پاک ہو جائے گا اور رب کی طرف رجوع کرے گا۔ اور رب نے قرآن میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو میری اور اطاعت کرو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جس کام کا حکم دے، جس کام سے روک دے، کر دو اور رک جاؤ۔ یہ تو بات ہوگی ساری۔ اب ہم جب وہاں پہلے جب مشرکین تھے نا، جب وہ مسلمان ہوئے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے کہا نہیں، ان سے کوئی ایمان ابھی تمہارے قلب میں داخل نہیں ہوا، ابھی تو مسلمان ہوئے ہو۔ معلومات اور علم میں فرق ہوتا ہے، میری بات ذہن میں رکھیے گا۔ معلومات اور علم میں فرق ہے۔ معلومات کیا ہیں؟ واجبی ہیں، معلوم ہونا۔ علم کیا ہے؟ جان لینا۔ علم خاص ہے جو عطا ہے رب کی طرف سے۔ علم اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، کیا ان کے علم والوں نے اور ان کے اللہ والوں نے ان کو نہیں سمجھایا، ان کو نہیں بتایا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ نورانی اور روحانی معاملات ہیں، یہ نسل در نسل، نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں الحمدللہ کہ آپ کی سیرت، آپ کی کتاب پوری دنیا کے لیے، آخرت تک کے لیے ایک ہے، روشن ہے۔ تو قلب کے اندر اگر محمد رسول اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو قلب روشن ہوگا، منور ہوگا، تزکیہ ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تلاوت کرتے ہیں قرآن کی آیات کی، تعلیم دیتے ہیں قرآن کی اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور برکات اور فیوز سے تمہیں نوازتے ہیں۔ تو برکات اور فیوز کب آپ کے دل کے اندر آئیں گے؟ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، آپ ان سے محبت کریں گے، دل سے محبت، اور اپنے دل کے اندر ان کی جگہ بنا لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تزکیہ، اپنے آپ کو پاک کر لینا۔ اور برائی کی بات میں کہتا ہوں تو نیکی کی بات ہوگی کہ رب کہتا ہے جس سے میں بھلا چاہتا ہوں اس کی برائی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں، اور جس سے میں برائی چاہتا ہوں اس کی بھلائی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں۔ اب اس کا دل جو ہے بھلائی کی طرف آئے گا ہی نہیں، وہ برائی کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، کرتا رہے گا۔ توبۃ النصوح کرنا، ایسی توبہ کرنا کہ اس کے بعد دوبارہ سے اس عمل کو نہ دہرانا، یہ ہے توبہ، اس کا صلہ ہے، اس کی بخشش ہے۔ لیکن اس آس پر کر لینا کہ کوئی بات نہیں، معافی مانگ لوں گا، نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے، آج ہماری زندگیوں کے اندر جو کھلواڑ ہیں، وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں ہے، قرآن کو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو آئے گا کیسے علم؟ کیسے ملے گا وہ سب کچھ جو ہم چاہتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کا جو مرشد ہے، آپ کا جو بزرگ ہے، آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جب صحابہ کو ملی، وہ تو کوئی عالم فاضل تو نہیں تھے، لیکن آپ کی صحبت سے فیض یاب ہو کر، آپ کی نگاہیں روشن سے روشنی لے کر، نور لے کر، ان کے قلب جو ہے منور ہو گئے، ان کا تزکیہ ہو گیا۔ آپ نے نگاہ کی، اس نگاہ کے اندر ہی ان کو مل گیا۔ آپ نے اپنا پانی پلایا، پانی سے مل گیا، دودھ پلایا، دودھ سے مل گیا۔ آپ کا ان کے اندر موجود ہونا ہی ان کا تزکیہ ہوتا رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ دور ختم ہوتا ہوتا ہوتا
بزرگان دین سے دور ختم ہوتا ہوتا اب آج آ گیا ہے، کوئی ہمیں ایسا بندہ نہیں ملتا جس کی صحبت میں بیٹھ کر ہم اپنے آپ کو سدھار سکیں۔ آج کے دور میں اگر آپ کو کوئی اللہ والا ملتا ہے تو یہ آپ کی بڑی خوش قسمتی ہے، اس کی صحبت کو اختیار کیجئے، اس سے مستفیض ہو جائیں، اس کی زندگی کے رازوں سے مستفیض ہو جائیں۔ کن طریقوں پہ چل کر اس نے رب کو پایا، کن طریقوں پہ چل کر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پایا، آپ بھی اپنائیے ان طریقوں کو، آپ بھی چلیے ان راستوں پر، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا تزکیہ ہو گیا ہے؟ ایک اللہ والے کی صحبت میں جب آپ بیٹھتے ہیں اور آپ کا دل جو ہے برائی سے رک جائے، آپ کا دل برائی کی طرف مائل ہونے سے رک جائے، آپ کی عادات سنور جائیں، آپ کے قلب کے اندر نور آنا شروع ہو جائے، آپ کی آنکھ جلدی بھیگنا شروع ہو جائے، آپ کے دل کے اندر خوف گناہ پیدا ہو جائے، اور آپ اپنے آپ کو روک لیں اس راستے کی طرف چلنے سے، تو جان لیجئے کہ آپ کی مرشد کی نگاہ آپ کے اوپر ہو رہی ہے، آپ کی صحبت آپ کو اثر دے رہی ہے اور آپ کے اوپر اس کا تاثیر آ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ اس صحبت میں بیٹھ کر بھی بے نمازی ہیں، آپ اس صحبت میں بیٹھ کر بھی برائی کی طرف راغب ہیں، آپ اس صحبت میں بیٹھ کر بھی اپنی کبھی اور بری عادتوں کو چھوڑ نہیں سکے ہیں، تو آپ کا دل جو ہے ابھی تزکیے کی طرف نہیں گیا، آپ کے نفس کا جو تزکیہ نہیں ہوا۔ آپ کو پھر سے ضرورت ہے اس کو مانجنے کی، اس کو رگڑنے کی، اس کے اوپر زنگ چڑھا ہوا ہے، اس کو دھونے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے سربجود کر دیجئے، اپنے رب کے سامنے جھکا دیجئے، اپنے نبی کی اطاعت کیجئے، اور جو کچھ وہ فرما رہے ہیں اس پر عمل کیجئے۔ اصل تصوف کیا ہے؟ تصوف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بڑے سے چولے پہن لیے یا لباس صوف پہن لیا اور آپ نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا تو آپ تصوفی بن گئے ہیں۔ صوف دل کا ہے، لباس دل کا ہے۔ اگر آپ کی روح جو ہے اس نے اپنی خوراک لے لی، ذکر الہی، روح کی خوراک ذکر الہی ہے، اور جب آپ کو روح کی خوراک ملنی شروع ہو جائے، آپ کو ذکر میں لطف آنا شروع ہو جائے، اور خوراک بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے، طلب بڑھتی جائے بڑھتی جائے، ذکر بڑھتا جائے، تو سمجھیے آپ کا تزکیہ ہو رہا ہے، آپ کی رگ رگ کے اندر نور اتر رہا ہے۔ یہ جو جسم سفلی روح جو ہے نا، وہ کون سی سفلی روح ہوتی ہے؟ روح حیوانی جسے ہم کہتے ہیں، انرجی، یہ آگ پانی مٹی ہوا سے بن کر بنتی ہے، یہ آپ کی رگ و پے کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے، یہ انرجی ہے، ریڈیشنز ہیں۔ اب ایک بات اور آپ کو بتاؤں، تھوڑا سا ٹائم آپ کا اور لوں گا، کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اس میں 4 مخلوقات ہیں جن کو رب نے جواب دہ بنایا، مکلف ہیں۔ اس میں ایک انسان ہے، ایک ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، جن ہیں، اور شیطان ہے۔ اب حیران ہوں گے میں نے شیطان کا نام الگ سے لیا جن سے، وہ جنوں میں سے تھا، ٹھیک ہے، رتبہ رب نے اس کو دے دیا فرشتوں کے برابری کا، لیکن جب اس نے حکم عدولی کر دی تو دونوں رتبے چھن گئے اس کے لیے، وہ ایک الگ ایک مخلوق کے طور پر، ایک الگ کریچر کے طور پر سامنے آ گیا، اور اس کا نام رکھ دیا گیا شیطان، ابلیس۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے تھا۔ تو مفسر لکھتے ہیں جی ہو گیا، جب اس نے حکم ماننے سے انکار کیا تو ہو گیا، نہیں، رب کہتے ہیں وہ تھا ہی، رب کا پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ یہ تھا ہی کافر، باقی جو کچھ نے عمل کیا وہ اس کا عمل تھا۔ تو لمحہ فکریہ نہیں ہے ہمارے لیے کہ میں آپ سب ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ ہمارا بھی نام اسی طرح نہ لکھا ہو، تو ڈرنے کی بات ہے نا جی، اور سوچنے کی بات بھی ہے۔ اچھا جی، فرشتے جو ہیں ان کو خواہشات نہیں دی گئی، ان کو ضروریات نہیں دی گئی، اس لیے ان کو نہ تو کھانے پینے کی ضرورت ہے، نہ پہننے اوڑھنے کی ضرورت ہے، ان کا جو کچھ بھی خوراک ہے وہ ذکر الہی ہے اور ذکر مصطفیٰ ہے، وہ اسی کے اندر مستغرق ہیں، بس وہ اسی اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں، اس لیے جو جس حالت میں ہے اس حالت میں ہے۔
اب ان کا حساب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن جواب دہ ہیں کہ ذکر وہ رب نے آٹومیٹک کر دیا ہوا ہے. جب ان کو تخلیق کیا تو آٹومیٹک ان کے اندر وہ چیز ڈال دی اور وہ اپنے کام کر رہے ہیں. جنات ریڈیشن سے، آگ سے، گرم ببکے سے بنے ہوئے ہیں. آگ بتاتے خود کوئی رنگ نہیں ہے اس کا، صرف تمازت ہے، ہیٹ ہے. اس کے اندر جلنے والے پارٹیکلز جو ہیں وہ اس کا رنگ ہے. اب وہ جو ریڈیشن ہے، جو تپ ہے، تپ، بھاپ، بھپکا، وہ ہے جنات کی تخلیق. اب جن جو ہیں ان کو خواہشات بھی دی گئی ہیں، ان کو خوراک بھی دی گئی ہے، وہ خود خوراک بھی کھاتے ہیں، خواہشات بھی ان کے اندر ہیں، ضروریات بھی ان کی ہیں، اس لیے ان سے حساب ہوگا. اللہ فرماتا ہے قرآن میں، اور جنات سے حساب ہوگا، میں تم سے حساب لوں گا، اور جس کا عمل اچھا نہیں ہوگا میں جہنم میں ڈال دوں گا اس کو. جنت کا ذکر نہیں ہے ان کے لیے، ان کا جنت کا ذکر نہیں ہے. وہ اپنا حساب دیں گے. جو نیکوکار ہوں گے وہ بھسم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے اللہ کو حساب دے کر. اور جو گنہگار ہوں گے وہ جہنم کے اندر جلیں گے، عذاب پہ بھگتیں گے. پھر عذاب بھگتنے کے بعد جب رب چاہے گا تو ان کو بھی فنا کر دے گا. جنت کا ان کے ساتھ وعدہ نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ جی وہ جو پھر اللہ فرماتا ہے کہ نہ اسے کہ ایسی حوریں ملیں گی جن کو نہ کسی جن نے چھوا ہوگا نہ کسی انسان نے، تو وہ آپ کو میرے کو بتانے کے لیے ہے. دنیا کے اندر انسان کو جنات چھو بھی سکتے ہیں، عورت کو جنات چھو سکتے ہیں، اس کے ساتھ کوشن کر سکتے ہیں، ریلیشن کر سکتے ہیں. یہ بتانا مقصد ہے کہ دنیا کے اندر اس بات کو عجوبہ نہ سمجھو. بے شمار صحابیوں کے ساتھ بھی کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ وہ ایسے معاملہ چلتے رہے. تو جنات جو ہوتے ہیں، جو شیاطین جنات ہوتے ہیں، وہ ایسا عمل کرتے ہیں. تو اس لیے بتایا گیا کہ ان کو کسی نے چھوا بھی نہیں ہوگا. جس طرح سے ہمارے دنیا کے اندر بالکل ایک معاملہ ہے کہ کسی جن نے بھی نہیں چھوا، انسان نے بھی نہیں چھوا، ایسی جنت میں تمہیں حوریں ملے گی جن کو کسی جن نے اور کسی انسان نے بھی چھوا نہیں ہوگا تم سے پہلے. اب رہ گیا انسان اور شیطان جو ہے وہ تو ایک برائی کا سمبل ہے. اس کو تو رب نے مردود ملعون لعنتی کہہ دیا. اب انسان جو ہے اس کو بشریت دی گئی، اس کے اندر خواہشات بھی ہیں، اس کے پاس ضروریات بھی ہیں. اس کو اپنی خواہشات بھی پیش کرنی ہے، ضروریات بھی پیش کرنی ہے، ان کا حساب بھی دینا ہے. رب پوچھے گا اس سے، بتاؤ تمہیں جسم دیا تھا کس کام پہ لگایا؟ جوانی دی تھی کس کام پہ لگایا؟ رقم دی تھی کس کام پہ لگائی؟ میرا ادب کیا، احترام کیا، جھکے کہ نہیں جھکے، عبادت کی کہ نہیں کی؟ یہ سارا کچھ اسے پوچھا جائے گا. پھر اس کا سزا اور جزا کا معاملہ کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کو جنت میں بھیجا جائے گا. تو مکلف ہوا انسان جس کو خیر اور شر کے درمیان تمیز کرنے والا بنا دیا رب نے. بشریت کے تقاضوں میں سب سے بہترین کامل بشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی ذاتی اقدس سے بڑھ کر اور کوئی کامل نہیں ہے. پرابلم کیا ہے پتہ کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ میری بات کسی کو اگر بری لگے تو مائنڈ نہ کیجیے گا، لیکن سمجھانے کے لیے میں نے ایک لیکچر میں اور اب سے ایک صحابی کی بات کی تھی جب وہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. صلح حدیبیہ جب لکھا جانے لگا تو عروہ بن ثقفی جو تھے وہ صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا. شیر خدا علی مرتضیٰ جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو انہوں نے جب اس وقت جو لکھنے لگے تو انہوں نے اوپر لکھا کہ محمد رسول اللہ. اس نے کہا رک جائیے، محمد رسول اللہ نہیں، محمد بن عبداللہ لکھو. اگر ہم نے محمد رسول اللہ مان لیا تو جھگڑا ختم ہو گیا، ہم نے ان کو اللہ کا رسول مان لیا. جھگڑا تو یہی سارا. یہی بات میں نے کہی تھی کہ ہماری بھی ہے. یہ جو ظاہر اور باطن، حاضر اور ناظر کے اندر یہی فلسفہ ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام انسان کی طرح سمجھتے ہیں. وہ عام انسان نہیں ہے،
وہ عام انسان نہیں ہے بالکل بھی، اور رحمت للعالمین ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں. الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے. جو بشریت کی زندگی انہوں نے گزاری وہ منتقلی ہوئی، انتقال ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک نام سے دوسرے نام، عالم دنیا سے عالم برزخ میں، جہاں سے وہ ہمیں دیکھتے ہیں ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، وہ باذن اللہ ہمیں سنتے ہیں ہم انہیں سن نہیں سکتے. یہاں پر بھی بات وہی آ جاتی ہے کہ بشریت کے تقاضوں سے بہترین بشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی زندگی کو فالو کرنا، ان کی زندگی کو لے کر چلنا، یہی ہمارا مسئلہ ہے. پرابلم یہی ہے آج کی جس کے لیے میں نے آپ سے معافی چاہی، وہ بات کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں، انسان نہیں مانتے. انسان مانتے ہیں، بشر مانتے ہیں، لیکن نبی نہیں مانتے. دیکھیے وہ نبی 1,24,000 جو پیغمبر آئے، انہوں نے ایک کے بارے میں کہا کہ ایک نے آنا ہے، میری نبوت ختم ہو گئی. جب ایک کے آنے کے ساتھ ایک کی نبوت ختم ہو جائے پھر وہ ایک ہی ہوا نا، وہ ایک ہی ہے، اس کے سوا دوسرا نہیں ہے. اس ایک کے لیے سارا سوانگ رچایا گیا، سب کچھ کیا گیا. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ بشر ہم جیسے نہیں ہیں. کیا وہ بشر ہو سکتا ہے جو نیچے انگلی مارے اور سورج اور چاند جو ہے 2 ٹکڑے ہو جائیں؟ کیا وہ بشر ہو سکتا ہے؟ عام بشر جو نماز کے لیے، امامت کے لیے کھڑا ہو تو کہے کہ میں جس طرح سے اپنی اگلی آنکھوں سے آگے دیکھتا ہوں، ایسے اپنی اگلی آنکھوں سے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میرے پیچھے صفوں میں گڑبڑ نہ کیا کرو. میں اگر بات کرنے بیٹھوں گا بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو صرف اتنی سی بات کہہ رہا ہوں، وہ کامل انسان ہے، بشریت کا ایک خول ہے، ایک لبادہ، یہ بشریت ہے. یہ جلی کے نیچے سب لال ہے. اللہ اکبر. اور اپنے نفس کا تزکیہ کر لیجیے. جس نے اپنے نفس کو ستھرا کر لیا اس نے رب کو پا لیا، اور جس نے رب کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا. میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، میرا رب بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے، میرا رب بہت ہی زیادہ کریم ہے، اور میرا نبی بہت ہی کریم ہے. میرا نبی بہت ہی زیادہ اس کے اندر وہ ایک محبت ہے، کاملیت ہے. اور جو آپ کا تزکیہ کریں، یعنی جس شخص کا آپ لوگوں کا تزکیہ اگر محمد رسول اللہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تزکیہ کیا ہوگا؟ بہترین تزکیہ ہوگا. تو تزکیہ جب ہو جاتا ہے انسان کا تو رب اپنے نام کی ذکر کی توفیق دیتا ہے. جب نام کی ذکر کی توفیق ملتی ہے تو پھر نماز پڑھتا ہے. یہ نماز کون سی ہے؟ وہی عشق نماز ہے. اسا عشق نماز جو نیتی بھول کے منظر مسیتی، کہ جب آپ ایک نماز پڑھ لیتے ہیں عشق کی، اس کے سامنے پیشی کی، محبت کی، عاجزی کی، ہر ویلے کی نماز، لوکی 5 ویلے اسی ہر ویلے، جب آپ ہر وقت اپنے رب کو اپنے سامنے حاضر اور ناظر جانتے ہیں، ہر وقت اس کو اپنے پاس محسوس کرتے ہیں، تو پھر آپ کا بولنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، سب کچھ رب کے ساتھ ہو جاتا ہے. کبھی کر کے دیکھیے، اپنے رب کو مہمان تو کر کے دیکھیے، رب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تو کھائیے. کیسے کھائیں گے؟ بسم اللہ، بسم اللہ، یہ بسم اللہ، یہ بسم اللہ، ہر کام سے پہلے بسم اللہ، بسم اللہ، بے سے میم کو سمجھیے. یہ راز ہے، جو پا گیا وہ تر گیا. اور جو تزکیہ جب ہو جاتا ہے تو دل میں پھر جو ہے ہر وقت یاد مصطفیٰ رہتی ہے، آنکھیں ہر وقت گیلی رہتی ہیں، اور ہر وقت طلب جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کی ہوتی ہے. اللہ کا قرب مل گیا، محمد رسول اللہ کا دیدار مل گیا، تو دنیا بھی تر گئی، آخرت بھی تر گئی. تو یہ ہے اس انسان کی اصل، جس نے اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے. یہ ہے اصل صوف، یہ ہے اصل تصوف، یہ ہے راکعین. قرآن میں راکعین یہ تصوف والے ہی ہیں، صوف والے ہی ہیں، عاجزی والے ہی ہیں، انکساری والے ہی ہیں، جن کا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، سونا سب کچھ رب کے لیے ہوتا ہے. وہ روح کے ساتھ اپنے آپ کو، وہ سوئے ہوئے بھی ہوتے ہیں تو رب کے سامنے ہی ہوتے ہیں،
اور وہ چلتے پھرتے بھی رب رب کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اللہ حق اللہ 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 اللہ، ہم نے مذاق بنا لیا۔ یہ سانس جو اندر آتی ہے اللہ کے ساتھ آتی ہے، باہر جب جاتی ہے تو ہو کے ساتھ جاتی ہے۔ اللہ ہے، اللہ حق ہے، لا الہ الا اللہ۔ کبھی سانسوں کے ساتھ اس کو اپنے اندر لے کے جا کے دیکھیے، لطف آئے گا آپ کو۔ یہ جو اپنی ضربیں لگا کر یہ اس طرح کرنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا جب تک آپ اس منطق کو نہ سمجھ سکیں۔ آپ صرف اور صرف اللہ اللہ اللہ، بڑی محبت کے ساتھ سانس کو کھینچیے، اللہ لے کے جائیے، باہر نکالیے تو بڑے آرام سے ہو کو نکالیے۔ یہ آپ کے اندر کنسنٹریشن پیدا کرے گا، آپ کے اندر ایک میڈیٹیشن پیدا کرے گا، آپ کے اندر ایک موٹیویشن پیدا کرے گا۔ پھر جب یہ ہو جائے گا پھر آپ اللہ کی ضرب لگائیں، ہو کی ضرب لگائیں۔ پھر آپ جب اللہ کو اندر لے کے جائیں گے، آپ کے قلب کے اوپر جب ہو کی ضرب لگے گی تو دل منور ہوگا نور کے ساتھ، اور وہاں سے پھر آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، پھر اللہ کا قرب ملے گا۔ پھر اس طرح سے آپ کے تزکیہ نفس ہو جائے گا، آپ ستھرے ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، اور آپ رب کی راستوں کی تو چل پڑیں گے۔ پھر رب چاہے گا تو آپ کو اپنے لیے چن لے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا تزکیہ نفس کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنی عاجزی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زبان کو غیبت سے، چغلی سے، برائی سے، عناد سے، بغض سے، کینہ سے پاک اور صاف کرے، اور جہاں پر آپ کے پاس الفاظ نہ ہوں وہاں پر خاموشی تیار کیجیے۔ خاموشی کی اپنی ایک زبان ہے، کبھی خاموشی کی جو گفتگو کو سنیے، کبھی خاموشی کی گفتگو کو سنیے۔ آؤ چپ کی زبان میں ناصر اتنی باتیں کریں کہ تھک جائیں۔ واہ، اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا نگہبان، اللہ میرا نگہبان۔ کوئی بات میری بری لگی ہو، کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اللہ سے بھی اور آپ سب سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔